السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبوب نگر رنگا ریڈی حیدرآباد گریجویٹ MLC کانسٹیٹوینسی کے الیکشن کے لیے صرف اب چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں۔ ایسے میں ایسوسیٹ پروفیسر انور خان امیدوار یا کینڈیڈیٹ اس حلقے سے MLC کے لیے آپ سے مخاطب ہوں۔ بڑے اہم لمحات ہیں یہ کہ گزشتہ کئی دنوں سے سارے گریجویٹس خصوصاً عام طور پر ساری جنتا اس کانسٹیٹوینسی کی، جس کی آبادی 1,75,00,000 ہے، 3 ڈسٹرکٹس پر مشتمل یہ کانسٹیٹوینسی ہے، جس میں 50 کے لگ بھگ MLA آتے ہیں اور 8 کے قریب MP ہیں۔ ایسی اہم کانسٹیٹوینسی میں وہ 5,30,000 گریجویٹس جنہوں نے اپنا انرولمنٹ کروا لیا ہے، میں ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اور یہ ایسا وقت ہے کہ 2 دن بعد آپ اب اس کے پھل کاٹنے والے ہیں۔ وہ یہ کہ آپ کا دستور کے اعتبار سے جو حق آپ کو ملا ہے، جس کو ہم ووٹ کا حق کہتے ہیں، یا ہمارے ریپریزنٹیٹیو کو منتخب کرنے کا حق کہتے ہیں، اس کے استعمال کے ذریعے سے آج دنیا کی سب سے بڑی دوسری جمہوریت بھارت کو آپ بچانے والے بنیں گے، بھارت کی جمہوریت کو مستحکم کرنے والے بنیں گے، اور انڈیا کے دستور کو بچانے والے بنیں گے، دستور میں دیے گئے حقوق کو بچانے والے بنیں گے، اور اس جمہوریت کے لیے استحکام بخشیں گے آپ کے ووٹ کے ذریعے سے۔ ایسا ہی موقع آپ MLC کے انتخاب کے ذریعے سے کریں گے، جس میں خود امیدوار ہوں، اور بیلٹ پیپر میں مجھے جو سیریل نمبر ملا ہے وہ 16 ہے، 16۔ اس سیریل نمبر کے بالکل روبرو، میرے نام کے روبرو، آپ کا ترجیحی ووٹ نمبر 1 آپ درج کریں گے، لکھیں گے۔ 1 کے سوا کوئی لفظ وہاں نہیں لکھیں گے یا مزید کوئی نمبر نہیں لکھیں گے، تب جا کر آپ کا ووٹ انویلڈ نہیں ہوگا، ورنہ انویلڈ ہونے کے بڑے چانسز ہیں۔ اس لیے کہ اس بار ریکارڈ 93 کینڈیڈیٹس میدان میں ہیں۔ آپ کو جو 1 منٹ کا وقت، 2 منٹ کا وقت، 7 منٹ لگنے کے اندازے لگائے گئے ہیں اس کے لیے، وہ 7 منٹ بھی ناکافی ہوں گے۔ ذہنی طور پر آپ پولنگ بوتھ میں داخل ہونے سے پہلے ذہنی طور پر تیار ہو کر جائیں، اور جیسے میرے نام کے ساتھ آپ 1 نمبر دیں، اور اگر کسی کو دینا چاہتے ہیں ترجیح ووٹ 2، 3، 4، 5 اس طریقے سے آپ دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ خدشہ ہے کہ کنفیوژن ہوگا، تو بہتر یہ ہے کہ کم سے کم پر جو اکتفا کریں، جو آپ کے لیے آپشنل ہیں۔ لازمی طور پر مینڈیٹری نمبر 1 ووٹ ہے، جس کو آپ دینا بھولیے نہیں، اور اسی کے لیے ہر امیدوار چاہتا ہے کہ پہلا ترجیحی ووٹ ملے، اور میں بھی یہی چاہوں گا، آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ اس مرتبہ GHMC کے انتخاب کو سامنے رکھیں، جس میں صرف 40% پولنگ ہوئی تھی۔ اسی طرح اس گریجویٹ انتخاب بھی حلقے میں بھی گزشتہ 40% پولنگ ہوئی تھی۔ اس مرتبہ آپ میں جو جوش ہے، جذبہ ہے، اور آپ کے اس امیدوار کو دیکھتے ہوئے آپ کی دلچسپیوں میں جو اضافہ ہوا ہے،
اس کا مظاہرہ کیجئے، 100% آپ پولنگ میں حصہ لیجئے۔ جمہوریت کے معنی ہی یہی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اس میں ووٹرز یا شہری حصہ لیں، اور یہ ووٹ کے ذریعے سے ہم اس کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے 14 تاریخ اتوار کا دن صبح 8 بجے سے 4 بجے شام کے درمیان آپ کو وقت ملے گا۔ اس میں زیادہ بھیڑ بھاڑ نہیں ہوگی، آپ اطمینان سے اپنا ووٹ استعمال کر سکتے ہیں۔ میں اس موقع پر خصوصاً ہمارے گریجویٹ مرد و خواتین، لیڈیز اور جینٹس دونوں سے بھی گزارش کروں گا کہ ہر دونوں ایک دوسرے کے حقیقی ساتھی ہونے کا مظاہرہ کریں، خواہ رشتے ناتے ہمارے ماں باپ کے ہوں، اولاد کے ہوں، بھائی بہن کے ہوں، میاں بیوی کے ہوں، ہم ایک دوسرے کو متوجہ کرتے ہوئے ان الیکشن میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں حصہ لینے کی ہم کوشش کریں، جس کے ذریعے سے آپ کے جو مسائل ہیں، گریجویٹ ہونے کے ناطے بے شمار لاکھوں کی تعداد میں بے روزگار ہیں، اسی طریقے سے روزگار میں جو لوگ ہیں یعنی نوکریوں میں، چاہے سرکاری نوکریوں میں ہو یا پرائیویٹ نوکریوں میں ہو، ان کے بے شمار مسائل ہیں، مثلاً جیسے کہ PRC کا آنا، فٹمنٹ کا اعلان کرنا اور بہت سارے امور ہیں اس کے ساتھ۔ اسی طریقے سے بے روزگاروں کے لیے جیسے کہ امید دلائی گئی کہ یہ دوسرے مرحلے کے انتخابات کے بعد ان کو بے روزگار بھتہ دیا جائے گا 3000 سے زائد کا، جو 2 سال ہو گئے نئی حکومت کے آنے کے بعد بھی اس کو بھی وفا نہیں کیا گیا۔ اسی طریقے سے سرکاری سیکٹر میں تقریباً 2 لاکھ کے قریب آسامیاں یعنی نوکریاں خالی ہیں، جن کو حکومت آج تک لیت و لال میں ڈال رکھی ہے، اور اسی طریقے سے DSC کا نام لیا نہیں جاتا ہے، ڈسٹرکٹ سلیکشن کمیٹی جو ٹیچرز کے انتخاب کے لیے ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی وعدہ کیا گیا تھا کہ اردو اساتذہ کے تقرر کے لیے سپریٹ جو ہے DSC لائی جائے گی، لیکن اس کا بھی دور دور تک کوئی نشان نہیں دکھتا۔ اسی طریقے سے بیشتر محکموں میں سلیکشن ہوا، ان کو تقرر کے ان کو لیٹر آرڈرز دیے جانے چاہیے، جیسے نرسنگ وغیرہ میں 3 سال سے ابھی تک ان کو لٹکائے رکھے ہیں۔ اسی طریقے سے بے شمار جو ہے محکموں میں پارٹ ٹائم پر اور جو ہے کنسالیڈیٹ تنخواہ پر وغیرہ وغیرہ مختلف اقسام کے ملازمت دی جا رہی ہے، جو ملازمین کے درمیان میں اختلاف رائے پیدا کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔